السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق دو متغیری خطی مساواتیں عبارتی سوالات پر مبنی مشقی سیٹ 1.5 سوال نمبر 6۔ سوال اس طرح ہے، ماجد نے 1900 کلومیٹر سفر کا کچھ حصہ بس کے ذریعے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے طے کیا اور سفر کا بقیہ حصہ جہاز کے ذریعے 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے پورا کیا۔ اگر سفر کے لیے اسے کل 5 گھنٹے لگے ہوں گے تو ماجد نے بس کے ذریعے کتنے کلومیٹر کا سفر کیا؟ یہ ہے ہمارا سوال۔ اب اگر ہم اس سوال پہ غور کریں اور مشاہدہ کریں تو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ماجد نے 1900 کلومیٹر کا سفر طے کیا کل، اور اس نے سفر کرنے کے لیے دو ذرائع کا استعمال کیا۔ پہلا ذریعہ ہے بس اور دوسرا ذریعہ ہے جہاز۔ بس کے ذریعے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے اس نے سفر طے کیا اور جہاز کے لیے اس نے جو سفر طے کیا اس کی اوسط رفتار تھی 700 کلومیٹر، اور دونوں کو ملا کر سفر کے لیے اسے کل 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ماجد نے بس کے ذریعے جو سفر طے کیا وہ کتنے کلومیٹر کا ہے۔ یہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ماجد کے ذریعے بس سے کیا گیا سفر برابر x کلومیٹر اور جہاز کے ذریعے کیا گیا سفر برابر y کلومیٹر، یعنی ماجد نے بس اور جہاز سے کل 1900 کلومیٹر سفر طے کیا۔ یہ ہماری پہلی شرط ہے، اس لیے اس شرط پر پہلی مساوات بنے گی x جمع y برابر 1900 مساوات نمبر 1۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وقت برابر ہوتا ہے فاصلہ تقسیم رفتار یا وقت برابر فاصلہ بڑے رفتار۔ اس لیے بس سے سفر کرنے پر لگنے والا وقت یہ برابر ہو جائے گا x تقسیم 60، یعنی ہم نے اوپر کے ضابطے میں فاصلے کو ہٹا کر x رکھا، تقسیم کی جگہ تقسیم کی علامت آئی اور رفتار کی جگہ 60 رکھا، کیونکہ بس سے جو سفر طے کیا گیا اس کی اوسط رفتار تھی 60 کلومیٹر۔ بس اسی طرح جہاز سے سفر کرنے پر لگنے والا وقت برابر ہو جائے گا y تقسیم 700 یا y بڑے 700، یعنی ہم نے اس ضابطے میں بھی فاصلے کی جگہ y رکھا، تقسیم کی جگہ تقسیم رکھا اور رفتار کی جگہ 700 رکھا، کیونکہ جہاز سے جو سفر کیا گیا اس کی اوسط رفتار تھی 700۔ اب دوسری شرط پر دوسری مساوات اس طرح بنے گی x تقسیم 60 جمع y تقسیم 700 برابر 5 مساوات نمبر 2۔ اب اگر ہم اس مساوات کو 60 اور 700 کے ذو اضعاف اقل 2100 سے ضرب کر دیں تو ہمارے سامنے مساوات حاصل ہوگی x تقسیم 60 ضرب 2100 جمع y تقسیم 700 ضرب 2100 برابر 5 ضرب 2100، یعنی ہم نے پوری مساوات کو 2100 سے ضرب کر دی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر دو کسروں کے درمیان ضرب کی علامت ہے تو ترچھی تقسیم کا عمل ہوتا ہے، یعنی x بڑے 60 ضرب 2100 کو ہم یہاں پر 60 سے 2100 کو تقسیم کر دیں گے تو 35 جواب آئے گا۔ اسی طرح y تقسیم 700 ضرب 2100، یعنی یہاں پر 700 سے اگر 2100 کو تقسیم کر دیں گے تو 3 جواب آئے گا، اور 5 سے 2100 کو ضرب کریں گے تو 10,500 جواب آئے گا۔ اس طرح ہمارے سامنے مساوات آئے گی 35x جمع 3y برابر 10,500 مساوات نمبر 3۔ اب اگر ہم مساوات نمبر 1 اور 3 پر مشاہدہ کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مساوات نمبر 1 میں x کا ضریب 1 ہے اور y کا ضریب بھی 1 ہے۔ اسی طرح مساوات نمبر 3 میں x کا ضریب 35 ہے تو y کا ضریب 3 ہے، یعنی دونوں مساواتوں میں کسی بھی متغیر کے ضریب مساوی نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر اخراج کا طریق کا استعمال کریں تو ہمیں دونوں مساواتوں میں سے کسی ایک متغیر کے ضریب مساوی چاہیے اور ان کی علامتیں الٹ چاہیے۔ اب یہاں پر دونوں میں سے کسی ایک متغیر کے ضریب مساوی نہیں ہے تو ہمیں متغیروں کے ضریب مساوی بنانا پڑے گا، یعنی اگر ہم مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کر دیں تو ہمارے سامنے جو مساوات حاصل ہوگی وہ اس طرح ہوگی 3x جمع 3y برابر 5700، یعنی ہم نے مساوات نمبر 1 میں
एक्स को 3 से ज़रब किया तो 3x जवाब आया, वाई को 3 से ज़रब किया तो 3y जवाब आया, और 1900 को 3 से ज़रब किया तो 5700 जवाब आया। इस तरह हमारे सामने मसावत नंबर 4 हासिल हुई, 3x जमा 3y बराबर 5700। अब हम मसावत नंबर 3 और 4 पे गौर करें तो मुतग़य्यर y के ज़रीब मसावी आ गए, यानी 3 आ गए, लेकिन दोनों की अलामतें मुतज़ाद नहीं है, यानी मसावी है। अब अगर हम इखराज के तरीके से इस मुतग़य्यर को खारिज करना है तो हमें दोनों मुतग़य्यर के अलामतें या दोनों ज़रीबों की अलामतें उलट चाहिए। तो हम मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 4 को तफरीक कर देंगे। इस तरह हमारे सामने मसावत हासिल हो गई, 35x जमा 3y बराबर 10,500 मसावत नंबर 3, और 3x जमा 3y बराबर 5,700 मसावत नंबर 4। अब यहाँ पर y के ज़रीब एक जैसे है, मसावी है, लेकिन दोनों की अलामतें भी मसावी है, इसलिए हम तफरीक का अमल करते हैं, और हम जानते हैं कि तफरीक के अमल से नीचे की जो मसावत है उसकी अलामतें उलट हो जाती है, यानी 3x की अलामत जमा है नफ़ी हो जाएगी, 3y की अलामत जमा है नफ़ी हो जाएगी, 5,700 की अलामत जमा है नफ़ी हो जाएगी। इस तरह ऊपर के जमा 3y से नीचे का नफ़ी 3y खारिज हो जाएगा, और 35x में से 3x तफरीक किया तो 32x जवाब आएगा। उसी तरह 10,500 में से 5,700 तफरीक किया तो 4,800 जवाब आया। अब हम जानते हैं कि 32 और x दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत है, 32 दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम में बदल जाएगा, यानी उसे इस तरह लिखा जाएगा x बराबर 4,800 तकसीम 3200। अब अगर हम 4,800 को 32 से तकसीम करेंगे तो 150 जवाब आएगा, यानी x बराबर 150। अब हम जानते हैं कि माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर का फ़ासला तय किया था, ये हमने फ़र्ज़ किए थे। इस तरह x की कीमत 150 आई तो माजिद ने बस से 150 किलोमीटर का फ़ासला तय किया।